جب بلال بھائی کا کچھ عجیب سا ایک سلسلہ ہے، اللہ خیر کرے گا. سرگودا کی طرف جائیں تو سرگودا والے کہتے ہیں بلال بھائی سرگودا کے ہیں، خوشاب کی طرف جائیں تو خوشاب والے کہتے ہیں بلال بھائی خوشاب کے ہیں. بشارت ایک گاؤں ہے پنڈادر خان سے آگے جا کے کسی طرف، تو بشارت والے کہتے ہیں کہ یہ وہاں کے ہیں، اور اب راول پنڈی والے کہتے ہیں کہ یہ یہاں کے ہیں. تو اب ہیں کہاں کے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کیسے ہے؟ نیپال والے کہتے ہیں ہمارے ہیں. نہیں، اوورسیز کی ذمہ داری تو ہے بھی ہے ماشاءاللہ. ابھی حقیقت تو خود ہی بتائیں گے. یہ تو جو آپ نے بیان فرمایا یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے. جہاں جہاں مجھے یعنی دینی کاموں کی سعادت ملتی رہی، تو چونکہ دعوت اسلامی کا الحمدللہ انداز ایسا ہے کہ قبیلہ کون سا ہے، قوم کون سی ہے، کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ عموماً اس طرف اتنی زیادہ توجہ نہیں ہوتی. ضمنی طور پہ اگر کبھی بیان ہو جائے تو یعنی بیان ہو جاتا ہے، لیکن ان چیزوں کی طرف عموماً اتنی زیادہ وہ ہم نہیں کرتے. تو بیسک تو میرا جو تعلق ہے وہ یعنی جو جائے ولادت ہے اور آبائی علاقہ وہ چکوال، ڈسٹرکٹ چکوال ہے. اور آپ نے جو نام لیا بشارت، یہ گاؤں ہے، تو یہاں کی ولادت ہے، پیدائش ہے. یہ بشارت ضلع چکوال میں ہے. جی جی تحصیل چوسدن شاہ ہوگی. جی اب تحصیل چوسدن شاہ ہے، پہلے چکوال ہی تحصیل ہوا کرتی تھی، ضلع جہلم بھائی تھا. بتانا چاہ رہے ہیں، میں نے دیکھا ہوا ہے. جی آدھی میری حاضری ہوئی. بڑا خوبصورت علاقہ ہے یہ، کافی ہائٹ پہ ہے اور سرسبز و شاداب علاقہ. اور یعنی اب تو وہاں ایسے یعنی ایریاز ہیں کہ لوگ بھی وہاں ٹورزم وغیرہ کے لیے آتے ہیں. تو ولادت تو میری یہاں کی ہے بشارت کی. والد صاحب وہاں تھے سروس آپ وغیرہ کے وابستگی بھی دعوت اسلامی سے شاید سرگودا میں جی ہوئی. جی جی سرگودا میں 87-88 میں وہاں پہ. یعنی اس وقت میں تو یعنی عمر کم تھی، 11-12 سال. تو میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ امیر اہل سنت کے اجتماع میں تشریف لے گئے تھے ایک بار. پہلے بھی اجتماع میں ان کی شرکت ہوتی تھی، تو اس اجتماع کے بعد جو انہوں نے گھر آ کے بتایا تو وہ کچھ مختلف تھا. کہ ویسے اجتماعات میں یا جلسوں میں جاتے تھے تو وہاں انداز کچھ اور ہوتا تھا. یہاں امیر اہل سنت کا بیان سنا تو امیر اہل سنت وہ فکر آخرت اور موت کی یاد، پھر اس کے بعد رکت انگیز دعا، تو یہ جو ایک انداز تھا اس سے ہٹ کے تھا. تو انہوں نے جب یہ آ کے بیان کیا تو یہ تھوڑا مختلف لگا. پھر وہ کچھ وہاں سے رسائل لے کر آئے تھے. اس میں ایک رسالہ تھا، اب تو مدنی وصیت نامہ کے نام سے ہے، اس وقت الوصایا من المدینۃ المنورہ، گرین کلر کا اس کا ٹائٹل تھا. وہ لے کر آئے تھے. تو میں یعنی بچپن میں اس طرح کی کتابیں، کہانیاں نما پڑھنے کا شوق ہوتا ہے. وہ میں نے جب مطالعہ کیا تو وہ تھوڑا کچھ عجیب بھی لگا. جیسے وہ وصیت میں یہ بھی تھا کہ آنکھوں پر وہ مدینے کے ببول رکھ دیے جائیں، وہ کھجور کی گٹھلیاں رکھ دی جائیں. تو یہ عشق کا ایک انداز ہے، لیکن تھوڑا سا لگا کہ یہ کیا ہے. اللہ اللہ. بہرحال اس وقت سے دعوت اسلامی کا تعارف سمجھ لیں اس رسالے کے ذریعے، اور امیر اہل سنت کا تعارف اپنے بڑے بھائی جان کے ذریعے ہوا. الحمدللہ ہمارا گھرانہ شروع سے بالخصوص میری والدہ جو ہیں وہ بہت زیادہ یعنی دینی ذوق رکھتی تھیں، اور ماہانہ 11ویں شریف، ذکر کی محافل، اولیاء کرام سے عقید. تو شروع میں انہوں نے مجھے اجتماع وغیرہ میں جانے سے منع کیا کہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، کوئی یعنی بدعقیدہ تو نہیں ہے، کوئی ایسے تو نہیں ہے. تو بعد میں پھر میرے جو بڑے بھائی ہیں انہوں نے والدہ کو قائل کیا کہ نہیں، الحمدللہ یہ اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، تو ان کو جانے دیں. تو پھر پریکٹیکلی سرگودا ہی سے اجتماع میں شرکت اور دینی کاموں کا سلسلہ شروع ہوا. تو سرگودا والے تو شاید اس لیے کہتے ہوں گے کہ وہ سرگودا میں وقت کافی گزرا. اور خوشاب دینی کاموں کے سلسلے میں مدنی مرکز کی طرف سے مجھے حکم ہوا تھا جانے کا. تو تقریباً 5 سال جو ہے وہ خوشاب پورا ضلع ہی تھا، تقریباً مختلف علاقوں میں مجھے گزارنے کا شرف حاصل ہوا. اس وجہ سے پھر وہ خوشاب والے کہتے ہوں گے کہ میں خوشاب کو ہوں. کچھ عرصے کے لیے میاں والی والے بھی جو ہے وہ جب صوبے بنے تھے، صوبائی تقسیم ہوئی تھی پہلی بار، تو اس وقت جو اعلان ہوا تھا اس میں میرا میاں والی کا اعلان ہوا تھا. آپ اپنا تعارف کہاں کا کراتے ہیں؟ اب جیسے میں تعارف کروا ہی رہا ہوں. یہ تو سارے شہروں کی بات ہو رہی ہے نا. اب تو پنڈی کے ہیں نا. بیسک تعلق تو چکوال سے ہی ہے، اور ہمارا گاؤں ابھی بھی وہاں یعنی ہمارا گھر ہے، آبائی آنا جانا، والدین کی قبریں وہی ہیں. تو تعلق تو چکوال سے ہی ہے، بشارت سے. وطن اصلی تو وہی رہے گا نا، ابھی تک وہی ہے. جی اب پنڈی میں وطن اصلی ہے کیونکہ اب وہاں پراپر پرماننٹ رہائش ہے، اپنا مکان ہے سب.
لیکن اب جو وقت زیادہ جو ہے نا وہ بیرون ملک بالخصوص پچھلے جو تقریباً 10-11 سال ہیں 2010 میں اپریل میں مجھے مدنی مرکز کی طرف سے یہ ذمہ داری ملی تھی کہ ایک اجتماع تھا نیپال میں، وہ جا کے مینیج کرنا تھا، انتظامی کاموں کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا. بہرحال میں تو اسی حوالے سے گیا تھا، یہاں پاک قادری کابینہ کی میری ذمہ داری تھی، چند دن کے لیے گیا تھا تو وہاں وہ اجتماع اس وقت کسی وجہ سے نہیں ہو سکا. پھر دوبارہ وہ اجتماع اکتوبر 2010 میں یعنی ہوا، اس کے لیے پھر مجھے دوبارہ جانا پڑا. اس اجتماع سے جب واپسی ہوئی تو پھر شورا کے مدنی مشورے میں یہاں کی ذمہ داریاں جو ہے وہ کلوز کر کے مجھے حکم ہوا کہ آپ نے بطور خاص جو یعنی پاکستان سے باہر کی ذمہ داریوں کو دیکھنا. مجھے وہ یاد ہے نگران شورا نے فرمایا تھا کہ آپ نے اب پیچھے مڑ کے ادھر نہیں دیکھنا، یعنی یہاں کی ذمہ داریوں کو واقعی مڑ کر نہیں دیکھا. ماشاءاللہ. بعض تو کہتے مڑ کے نہیں دیکھیں گے مگر آپ نے دیکھ رہے. زبردستی پھر پاکستان کی ذمہ داری دی مدرسۃ المدینہ کی. نہیں زبردستی نہیں، یہ خیر بعد میں کافی عرصے تک میرے پاس نگران شورا نے مشورے کے ساتھ ہی ترکیب بنی تھی شورا کے مشورے میں. اچھا آپ رکن شورا بنے اس وقت تو آپ شاید خوشاب میں تھے. نہیں، اس وقت میرے پاس بغدادی یہ جو یعنی اس وقت اصطلاح ہماری ہوتی تھی بغدادی مدنی مکی، تو یہ فیصل آباد والا جو ایریا ہے یہ میرے پاس تھا. حاجی اظہر کے پاس اس طرف کا تھا شاید. نہیں، حاجی اظہر اس وقت ضیاء بھائی کے پاس میں ڈویژن نگران تھا اس وقت. صحیح صحیح. یہ اس وقت جب تین اظہر بھائی اور میں، ہم دونوں بغداد بھائی کے پنجاب مکی میں بھی تھے، قادری کابینہ میں بھی تھے. جی بلال بھائی اور مجھے تو کی کشمیر زیر نگرانی مشاورت میں بھی آپ کے ساتھ حاضری کی سعادت ملتی رہی. جی الحمدللہ عز وجل. تو یہ جو نیپال کا جیسے اب وہ یعنی کہا جاتا ہے کہ میں نیپال کا ہوں، نیپال والے کہتے ہیں، تو نیپال میں 12 ماہ کے سفر کی سعادت ملی تھی اسی وقت جو شورا میں طے ہوا کہ آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. پھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ نیپال گیا. فیملی کے ساتھ ماشاءاللہ گئے. تو وہ میرے اہل سنت فرماتے ہیں نا، میں پنجابی بھی ہوں، میں بلوچی بھی ہوں، میں سندھی بھی ہوں، سارے ہی میرے ہیں. اس وقت سے یعنی اپریل 2010 سے لے کے پھر ابھی کووڈ کی وجہ سے کچھ سفر جو ہے وہ موقوف ہوا. پچھلے سال فروری میں 2020 فروری میں نیپال گیا تھا، تو تقریباً 90 کے قریب میرے سفر ہوئے 10 سالوں میں ماشاءاللہ مختلف ملکوں میں. تو یہ جو یہ 10 سال ہیں، یہ تو سمجھ لیں کہ میکسیمم میرا وقت جو ہے نا وہ پاکستان سے باہر گزرا.